السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت جو ہے وہ دنیا اور آخرت، جسم اور روح، ظاہر اور باطن، اور ایمان اور اسلام۔ اور اسلام ظاہر میں ہوتا ہے، ایمان باطن میں ہوتا ہے، اور اسلام کچھ کاموں کا کام کرنے کا کام ہے، جس کے لیے حدیث جبرائیل میں جو حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل میں موجود ہوا، اور یہ حدیث ایف اے اور بی اے کے سلیبس میں رکھی گئی ہے اویئرنیس جاننے کے لیے۔ اور اس میں انہوں نے سوال کیے تھے، انسان بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے سوال کیے تھے، اسلام کیا ہے؟ پھر کا پوچھا تھا ایمان کیا ہے؟ پھر پوچھا تھا احسان کیا ہے؟ پھر یہ کہ یہ تمام معاملات سب کچھ جو ہے یہ کب اینڈ ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو یہ چند باتیں اس نے اس لیے پوچھیں تاکہ اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے۔ تو اسلام ظاہر میں ہے اور ایمان اندر ہوتا ہے۔ جیسے درخت ہے، درخت کا ایک باہر ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، اس کے تنہ ہے، اس کی تنے کے اوپر اس کی تہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا گودا ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پھول ہیں، اور اس کے اوپر اس درخت کا جو بھی پھل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر اندر کی دنیا میں اس کے اندر کا تنا، اور اس کی اندر زمین کے اندر موجود اس کی جڑیں، اور جڑوں کا وسیع پھیلاؤ، اور اس جڑوں کے ذریعے سے اس کا خوراک کا لینا، معدنیات کا لینا، اور توانائی کا وصول کر کے پتے تک اور پھولوں تک اور جسم درخت کی ایک ایک چیز تک پہنچانا۔ اور درخت کا باہر جو ہے وہ اس کی روشنی کو لیتا ہے، اور دن اور رات کی ٹھنڈک اور اس تمام چیزوں کو لے کر اندر پہنچاتا ہے، اور اندر کا سسٹم باہر کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام ظاہر ہے اور ایمان باطن ہے۔ اسلام ظاہر ہوتا ہے تو ایمان کی قوت بنتا ہے، اور ایمان کی قوت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اندر سے جتنا صحیح پھوٹتا ہے چشمہ بن کر، اتنا زیادہ وہ اعمال بنتے ہیں، اور وہ پھوٹ کر کلمہ طیبہ بنتا ہے، نماز بنتی ہے، روزہ بنتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، حج بنتی ہے، جہاد بنتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت تک ممکن ہیں جب تک اندر سے بندے کا جذبہ اور ایمان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ولولہ جتنا اچھا ہوگا، اتنا زیادہ عبادت میں شان ہوگی، جان ہوگی، اور خشیت اور خدا کی رضا کی کوشش ہوگی۔ اور اس لیے یہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادات جتنی ہیں، ان عبادات کے اندر جتنا کچھ موجود ہے وہ اسی جسم کے ظاہر کو قوت دیتا ہے اور باطن کو بھی قوت دیتا ہے۔ اور اس لیے یہ معاملہ تھوڑا سا طب و صحت سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ طب و صحت تو صرف ظاہر کے لیے ہوتی ہے، اور لیکن اس کا کچھ حصہ بندے کی نفسیات اور بندے کے ذہن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بندے کے جذبات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندے کی روحانیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ لگا اس کا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ان دونوں پہلوؤں کو، جو ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے حوالوں سے اس سلسلے کو ضرور بیان کر دیا جائے کہ عمومی طور پر علماء اس پہلو کو بیان نہیں کرتے۔ وہ اگر بیان کرتے ہیں تو سادہ بیان کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو بیان کرنا آتا ہے وہ کچھ بیان کرتے ہیں، عوام الناس اس کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں، اس سے زیادہ بہتر معلومات ملتی ہیں اور بیان کی جا سکتی ہیں۔